اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ملک، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت قرآن مجید میں ایسی ہے 30 آیات کی، جو بندہ رات سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، یعنی اپنی معمول میں پریکٹس میں لے آتا ہے، تو یہ عذاب قبر سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یعنی موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، یہاں دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، تاکہ ہم بہترین عمل کریں۔ یہ نہیں کہا کہ اکثر زیادہ عمل کریں، یعنی کوانٹٹی کی بات نہیں کی، کوالٹی کی بات کی۔ تھوڑا عمل ہو لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوالٹی والا عمل ہو، اچھا عمل ہو، بہترین عمل ہو۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اوپر تلے۔ قرآن مجید کا بیان یہی ہے کہ 7 آسمان اوپر نیچے طے در طے ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو تم رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے، کوئی عدم تناسب، کوئی امبیلنسمنٹ نہیں دیکھو گے۔ فرج البصر هل تری من فطور، پھر تم اپنی نگاہ کو دوڑاؤ اور دیکھو کیا تمہیں کوئی نقص اور عیب نظر آتا ہے۔ یعنی آسمان کی تخلیق میں، آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ستاروں پہ، اس نظام کے اندر آسمانوں کے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر آپ اپنی نگاہ کو واپس لوٹائیں 2 مرتبہ، تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ واپس آ جائے گی ذلیل و خوار ہو کے، رسوا ہو کے، لیکن آپ کو آسمانوں کے نظام میں، دنیا کے نظام میں کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تم کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے، جتنا مرضی زور لگا لو۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ کی کریشن اتنی کمپلیٹ ہے، اتنی مکمل ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا چراغوں سے، یعنی ستاروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ آسمان دنیا پہ ٹانگ دیا ہے چراغوں کی طرح۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنایا شیاطین کو مارنے کا آلہ، یعنی انہی جو ہے وہ چراغوں میں سے شہاب ثاقب کے ذریعے سے فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں شیاطین کو۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی شیاطین کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی آواز سنیں گے، وہ اس کے جوش مارنے کو سنیں گے اور اس کی جو ہے وہ چنگھاڑ کو سنیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، یعنی جہنم جو ہے وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی اس جہنم کے اندر کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو وہ اس سے سوال کریں گے، یعنی اس جہنم کے جو داروغے ہیں، جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے اوپر مقرر کیے ہیں، تو وہ سوال کریں گے۔ الم یأتکم نذیر، اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، بس ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر واضح کھلی گمراہی کے اندر۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل سے کام لیتے ہوتے، یعنی اہل جہنم یہ بات کریں گے جہنم میں جانے کے بعد، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہو اہل جہنم کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تو جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا؟ اور وہ بہت باریک بھی باخبر ہے۔
वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे बनाया, नरम बनाया, यानी ज़मीन जो है वो बहुत हमवार है, बहुत नरम है, बहुत सख्त नहीं है, बस तुम इसकी कंधों के अंदर चलो। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और जो अल्लाह ने इसमें से रिस्क पैदा किया उसमें से खाओ। व इलैहिन नुशूर, और अल्लाह ही की तरफ तुमको उठाया जाएगा। आमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो, इससे नडर हो गए हो जो आसमानों के अंदर है, कि वो तुमको जमीन में धंसा दे और अचानक वो जमीन जो है वो लर्जना शुरू कर दे, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा अजाब भेज दे कि जिसकी वजह से कोई लैंड स्लाइडिंग हो और तुम जमीन के अंदर धंस जाओ। तो क्या इससे तुम निडर हो गए हो, यानी अल्लाह से जो आसमानों में है उससे बेखौफ हो गए हो। आमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा। क्या वो जो आसमानों में है तुम उससे बेखौफ हो गए हो इस बात से कि वो तुम्हारे ऊपर आसमानों से पत्थरों की बारिश बरसाए। फसतअलमून कैफ नज़ीर, पस तुम अनकरीब जान लोगे कैसा था मेरा डराना। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और जुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, यानी पहली कौमों ने भी जुटलाया, बस कैसा था मेरा असाब। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, क्या उन्होंने नहीं देखा परिंदों की तरफ अपने ऊपर कि ये परिंदे जो है वो अपने परों को फैलाए होते हैं और अपने परों को समेटे होते हैं। यानी परिंदों की दो ही कैफियतें होती है, या पर फैला के उड़े होते हैं या अपने परों को जो है वो समेट के नीचे उतर रहे होते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इन परिंदों को भी किसने थाम रखा है? रहमान ने। रहमान के अलावा कोई नहीं है जिसने इनको थाम रखा हो, नीचे गिरने से बचा रखा हो। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान, और अल्लाह के अलावा कौन सा लश्कर है तुम्हारे पास जो अल्लाह के मुकाबले में, रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। यानी जब अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ आएगी तो कौन है तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने वाला। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, काफिर जो है वो धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़ा, और अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क रोक ले तो फिर कौन तुम्हें रिस्क पहुंचाने वाला है। बल्लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, बल्कि ये काफिरों की जो कौम है ये सरकशी में और नफरत के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तकीम, क्या वो शख्स जो कि अपने चेहरे के बल औंधा होके चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। वैसे तो इंसान पांव के बल चलता है, तो अपने सर के बल चल रहा है, एक वो शख्स है। अहदा, ये ज्यादा हिदायत पर है, अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तकीम, जो सीधा चल रहा है सिरात मुस्तकीम के ऊपर, वो ज्यादा हिदायत पर है। यानी एक बंदा उल्टा चल रहा है, एक सीधा चल रहा है, तो किसको देख के जो है वो आपका दिल मुतमईन होगा कि ये सीधा है? जाहिर बात है जो सीधा चल रहा है। तो काफिर और मुशरिक हमेशा उल्टा चलता है, यानी अपने सर के बल चल रहा होता है। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस-समा वल अबसार वल अफ़ीदा, कह दीजिए अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको पैदा किया, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारे दिल बनाए। कलीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम में से बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह की इन नेमतों पे शुक्र अदा करते हैं। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए वही अल्लाह ताला है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, और ये काफिर कहते हैं कि ये आखिरत का वादा कब सच्चा होगा, कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, आप इनसे कह दें कि आखिरत का इल्म अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो आखिरत से डराने वाला हूँ, आखिरत के बारे में कोई खबर देने वाला नहीं। फलम्मा राऊ ज़ुल्फ़तन सीयत वजूहुल्लज़ीन कफ़रू, बस जब ये आखिरत को देख लेंगे अपने करीब, यानी अजाब को देख लेंगे, आखिरत को देख लेंगे कि वो इनके करीब आ गया, सीयत वजूहुल्लज़ीन कफ़रू, काफिरों के चेहरे उस वक्त बिगड़ जाएंगे। वकील हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दाऊन, और उनसे कहा जाएगा कि ये है वो आखिरत, ये है वो अजाब जिसका तुमसे वादा दिया जाता था। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु वमन मई और रहमना, आप इनसे कह दें कि भला तुम गौर करो कि अगर अल्लाह ताला मुझे उठा ले, या जो मेरे साथ हैं अल्लाह ताला उनको उठा ले, या अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। यानी हमारा दुनिया में रहना या ना रहना ये तो एक अलग बात है ना। काफिर ये बताएं कि अल्लाह का अजाब जब आएगा तो उनको कौन पना देगा। कुल हुवर रहमान व आमन्ना भी, आप इनसे कह दें कि रहमान, हम उसके ऊपर ईमान लेके आए, व अलैहि तवक्कलना, और उसी के ऊपर हमने तवक्कुल किया। फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन, तो अनकरीब वो जान लेंगे कौन है जो कि खुली गुमराही में पड़ा है। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, आप इनसे कह दें भला तुम गौर करो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारा पानी नीचे ले जाए, यानी बाज़ औक़ात आप बोर करते हैं ना तो पानी नीचे मिलता ही नहीं, जमीन के नीचे मिलता ही नहीं,
بہت نیچے تک بورنگ کرنی پڑتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کے اندر تمہارا پانی بہت نیچے تک لے جائے. فمن یأتیکم بماء معین، تو کون تمہارے پاس وہ پانی لے کر آئے گا، صاف ستھرا جاری پانی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے پانی رکھ دیا، جہاں ہم چاہتے ہیں زمین سے نیچے سے پانی نکال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ قلم لکھتے ہیں، یعنی وہ قلم جو کہ لوح محفوظ کو لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں. یعنی یہ کافر لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آپ مجنون نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا جو اجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا انجام کار ہوتا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور دونوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ کون ہے اصل میں جو دیوانہ ہے. یعنی قیامت والے دن واضح ہو جائے گا. وہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، تو قرآن نے کہا بھائی قیامت والے دن واضح ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے، مجنون کون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیل، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا. وهو اعلم بالمهتدین، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ گمراہ ہے اور یہ ہدایت پر ہے. فلا تطع المکذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھٹلانے والوں کی پیروی مت کریں، ان کے پیچھے مت چلیں، ان کافروں کی باتوں میں مت آئیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں اور یہ بھی نرمی دکھائیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں تھوڑی نرمی کریں، ہم اپنے جو ہے وہ بت پرستی کے معاملے میں تھوڑی نرمی کرتے ہیں. ولا تطع كل حلاف مہین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی باتوں میں مت آئیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل بے وقت ہے. حماز مشاء بنمیم، تانے دینے والا، چغل خور ہے. مناع للخیر، اور نیکی کی باتوں سے روکنے والا. معتد عصیم، حد سے بڑھنے والا، ظلم کرنے والا، گناہگار ہے. عتل، اور سخت دل ہے. بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے. ان کان ذا مال و بنین، کہ اللہ نے اس کو مال اور بیٹے دیے. تو یہ قریش کے ایک سردار کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی 9 کے قریب جو ہے وہ برائیاں بیان کی ہیں کہ بدخلق ہے، بدتمیز ہے، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، بے وقت ہے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹا رہا. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے. سنسم علی الخرطوم، ہم ان قریب نشان لگائیں گے اس کی لمبی ناک پہ. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان قریش کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، تو یہ پچھلی قوموں میں 3 بھائی تھے، ان کا ایک باغ تھا، اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے قسمیں اٹھائی، یعنی تینوں بھائیوں نے قسمیں اٹھائیں، لیسرمنھا مصبحین، کہ صبح ہوتی ہی وہ اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا، ہمارے ہاں بھی حکم یہی ہے، ہماری شریعت میں بھی، کہ جس دن کھیتی کاٹو اس دن کھیتی کا حق ادا کرو. جیسے عشر کہتے ہیں 10%، یا نصف عشر ہوتا ہے، بعض اوقات ہیں 5% ہوتا ہے. تو پچھلی قوموں میں بھی یہی حکم تھا، باغ کا پھل اتارنا ہے تو غریب مسکین آ جاتے تھے تو ان کا حق ان کو دو، یعنی اس کا جو عشر ہے، جو اس کی زکوٰۃ ہے باغ کی، وہ ادا کرو. تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ تو ہمیں نہیں کرنا. اور اس کا حل کیا ہے کہ پہلے ہم دن میں پھل اتارتے تھے تو غریب مسکین جمع ہو جاتے تھے، ان کو دینا پڑتا تھا، تو ہم صبح صبح جائیں گے منہ اندھیرے اور اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنا مال بچا لیں گے، اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ان کی زکوٰۃ تھی جس سے انہوں نے بچنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی بدلے میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس پھرا ان کے اوپر ایک پھیرا لگانے والا ان کے رب کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے. ایک آفت آئی اور کھیت کے اوپر پھیرا لگا کے چلی گئی. فاصبحت کالصریم، تو ان کے وہ باغ ایسے ہو گیا کہ جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. فتنادوا مصبحین، اب صبح صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ جلدی صبح صبح جلدی چلو اپنی کھیتی کے اوپر اگر تم نے پھل توڑنا ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ رات ان کے کھیت کے ساتھ کیا ہوا. فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چلے اپنے گھر سے نکلے باغ کی طرف اور وہ آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، یعنی باغ میں ہم نے کسی غریب کو داخل نہیں ہونے دینا. وغدوا علی حرد قادرین،
اور انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ کچھ نہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا. فلما رأوها، جب وہ باغ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا باغ دیکھا، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے ہم تو رستہ بھول گئے. بل نحن محرومون، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے نہیں، رستہ نہیں بھولے، ہمارا ہی باغ ہے، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان کا جو درمیانہ بھائی تھا اس نے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ یعنی میری تو رائے پہلے ہی مختلف تھی کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اصرار کیا تو میں بھی تمہاری باتوں میں آ گیا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو اب وہ تینوں بھائی کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ان میں سے بعض کے اوپر متوجہ ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. یعنی ایک بھائی دوسرے کو کہنے لگا تیری وجہ سے ایسا ہوا، دوسرا تیسرے کو کہنے لگا تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکالنا ہی تھا، نکال دیتے تو یہ سارا تو بچ جاتا. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، تو بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری ہلاکت، بے شک ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں اس سے بہتر باغ دے. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. كذلك العذاب، اسی طرح سے عذاب آتا ہے. والعذاب الاخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. مطلب پورے مکالمے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے اور انہیں غلطی کا احساس بھی ہوا، اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیوں ایسا کیا، اور آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ استغفار بھی کی کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ ہے ایسا ہی ہے، اللہ کا حصہ نہیں نکالو گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو آئے گا تو وہ آزمائش نہیں ہے، لیکن یہ فرض حصہ تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ جو فرما بردار ہے اس کو نافرمان کی طرح کر دیں گے. یعنی آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں برابر ہوں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی باتیں پڑھتے ہو. ساری جنت میں چلے جائیں گے. آج بھی یہی ہے نا کہ بھائی ساروں نے شفاعت سے جو ہے وہ جنت میں چلے جانا. جب ساروں نے جنت میں چلے جانا ہے تو وہ جو حرام سے بچ رہا ہے وہ کیوں بچ رہا ہے؟ وہ کس خوشی میں بچ رہا ہے؟ وہ جو محنت کر رہا ہے، جو فرائض ادا کر رہا ہے، تو وہ کس خوشی میں کر رہا ہے اگر ساروں نے جو ہے وہ جنت میں چلے جانا ہے؟ تو قرآن اسی کا انکار کر رہا ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا کسی کتاب میں تم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں کہ تمہارے لیے جو بھی تم پسند کرتے ہو تمہیں وہ آخرت میں ملے گا. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک پوری ہونے والی ہیں. ان لکم لما تحکمون، اور ان قسموں میں یہ ہے کہ جو بھی تم چاہو گے، جو بھی تم فیصلہ کرو گے تمہیں ملے گا. یعنی فیصلہ اللہ نے نہیں کرنا، تم نے کرنا ہے اپنی جنت کا. اب یہی صورت حال ہے ہمارے ہاں بھی، اللہ نے نہیں دینی، خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جنت میں جانے والے ہیں. سلم ایوم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، یہ جنت کا ٹھیکیدار کون ہے، کس کے پاس ٹکٹ ہے. ام لہم شرکا، کیا ان کے شرکا شریک، فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو یہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، ان کے پاس اگر جنت ہے تو لے آئیں. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ بخاری وغیرہ کی جو روایات میں وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. باقی اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اب مطلب یہ ہے کہ انسان اس سوچ میں پڑ جائے بھائی اللہ کا ایک ایسا چہرہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں معلوم، وہ قیامت والے دن چیزیں جو ہے وہ پتہ چلیں گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی سجدہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے تو جتنے بھی مومنین صادقین ہوں گے جو دنیا میں سجدہ کرنے والے ہوں گے وہ سب سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی، یعنی اپنے رب کو دیکھنے کے باوجود اس کے سامنے سجدے میں نہیں گر پائیں گے تو شرمندگی تو ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، لیکن وہ اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے. تو آج ان سے سجدے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لی جائے گی. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں اور اس کو جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں.
وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کافروں کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، بے شک میری چال بہت سخت ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ نے ان کافروں سے کوئی اجرت مانگ لی ہے کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے چلے جا رہے ہیں؟ مطلب کیوں آپ سے بھاگ رہے ہیں آپ کی دعوت اور تبلیغ سے؟ یا تو آپ نے ان سے کوئی پیسے مانگے ہوں جو یہ بھاگ رہے ہوں، آپ تو صرف ان کو نیکی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کریں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کہ جو صبر نہیں کر پائے۔ اذ نادى وهو مکظوم، جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو نہ پایا ہوتا، لنبذ بالعراء، تو وہ کسی چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت کیے گئے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی اس بے صبری سے درگزر کیا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کو چن لیا اور ان کو نیک لوگوں میں بنایا، برگزیدہ بنایا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر ہیں قریب ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، یعنی آپ کو جو ہے وہ اپنی نظر لگا دیں، اسے کہتے ہیں نا کہ اپنی نظروں سے جو ہے وہ آپ کو گرا دیں، یہ چاہتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سچ ثابت ہو جانے والی، واقع ہونے والی۔ کیا ہے واقع ہونے والی، سچ ثابت ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ سچ ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی کیا ہے؟ یعنی قیامت کی بات ہو رہی جو واقع ہو کر رہنے والی ہے، جو ایک حقیقت ہے۔ حاقہ حق سے، یعنی قیامت کا واقع ہونا حق ہے، سچ ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود نے اور قوم عاد نے جھٹلایا قیامت کو، کھڑکھڑانے والی قیامت کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، جہاں تک قوم ثمود کا معاملہ ہے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے سے، زور کی آواز کے ذریعے سے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک تیز و تند سرکش ہوا کے ذریعے سے، ایک طوفان اور جھکڑ کے ذریعے سے۔ سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، اور وہ ہوا اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دی تھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک، حسوما، اور وہ ان کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ فطر القوم فیہا صرعا، اور آپ قوم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ چت پڑے ہوئے تھے، زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح جیسے کوئی کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوتے ہیں، یعنی جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو وہ بہت لمبے جسے والے تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد کاٹتے ہیں، تو ایسے زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے جب وہ ہوائیں چلی ہیں تیز و تند، جو قرآن نے کہا کہ 7 راتیں اور 8 دنوں تک جو ہے وہ چلتی رہی ہیں، تو وہ زمین کے اوپر پڑے کے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی باقی؟ پچھلی قوموں میں سے کوئی باقی نظر نہیں آتا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور فرعون اور اس سے پہلے جو قومیں آئیں، اور اسی طرح سے وہ قومیں جن کو الٹ دیا گیا، وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے الٹ دیا تھا۔ تو الٹ جانے والی جو بستیاں تھیں یہ سب گندے کام کرتے تھے، گناہ کے کاموں میں مبتلا تھے۔ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، اپنے رب کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی، تو ان کے رب نے ان کو پکڑا ایک ایسی پکڑ میں جو بڑھتی چلی جا رہی تھی، یعنی اللہ کا جب عذاب آتا تھا تو وہ کم نہیں ہوتا تھا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، پس جب پانی اپنی حدود سے نکلا، یعنی قوم نوح کا تذکرہ ہو رہا، تو ہم نے تم کو ایک کشتی کے اندر سوار کیا، لنجعلها لكم تذکرہ، تاکہ اس کشتی کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنائیں، وتعیھا اذن واعیہ، اور اس واقعے کو یاد رکھے وہ کان جو کہ یاد رکھنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا، کشتی بھی نصیحت بن گئی اور وہ واقعہ بھی لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات بیان کر کے اب قیامت سے ڈرایا گیا۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک ہی مرتبہ پھونکا جانا، یعنی فرشتہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ پھونک مارے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پہاڑ اور زمین کو اٹھایا جائے گا اور ان کو آپس میں ٹکرا کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔
فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان ایسا نظر آئے گا کہ جیسے وہ بھربھرا ہو، والملک علی ارجائہا، اور آسمان کے کناروں کے اوپر ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْکُمْ خَافِیَةٌ، اس دن تم کو پیش کیا جائے گا یعنی اللہ کے سامنے، اور کوئی بھی چیز تم سے جو انتہائی پوشیدہ بھی ہوگی وہ بھی پوشیدہ نہیں رہے گی، سارے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا آؤ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ جیسے جس کا رزلٹ اچھا ہو تو وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے یار دیکھو میرا رزلٹ، اتنے میں نے ایک گریڈ لے لیے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پہلے یقین تھا کہ میں حساب جو ہے اس سے ملنے والا ہوں، میں حساب پانے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسا شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے باغات میں، قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، اور جس کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، تم کھاؤ پیو اس کے بدلے میں جو تم نے کیا پچھلے دنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا کہ جو تم نے دنیا میں کیا تو اس کے بدلے میں تم یہ کھاؤ پیو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور نہ ہی میں یہ جانتا کہ حساب کیا ہوتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ یہ موت کام چکا دینے والی ہوتی، یعنی موت کے ذریعے سے میرا معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار میرا اختیار وہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ خذوا فغلوا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس جہنمی کو پکڑو، فغلوا، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوا، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر اس کو ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے کوئی قریبی دوست نہیں ہے، کوئی اس کا گرم جوش دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، آج اس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا سوائے زخموں کے دھون کے، یعنی زخموں سے نکلنے والی پیپ۔ لا یاکل الا الخاطئون، اور اس کو وہی لوگ کھائیں گے جو گناہ گار ہوں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جو تم دیکھ نہیں پاتے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یعنی غیب اور حاضر دونوں کی قسم۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے، یعنی ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کی باتیں، کسی فارچون ٹیلر کی باتیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، نہ یہ شاعری ہے نہ یہ کہانت ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کچھ باتیں گھڑ لاتے، جیسے وہ یہ کہتے تھے نا کہ آپ نے قرآن گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر واقعتاً میں کوئی شخص یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ باتیں گھڑ لاتے، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آنے والا تھا، ہمیں اس بات سے روکنے والا نہیں تھا۔ یعنی کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے۔ کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی طرف قرآن کی نسبت کر دے تو اللہ اس کو پوچھے گا نہیں، ایسا تو نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو تم کیسے کہہ لیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ باتیں بنا لی؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ جو ان کا جھٹلانا ہے قیامت والے دن ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، یقینی اور سچی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
29ویں اور 30ویں پارے کی جتنی بھی صورتیں ان کا اکثر و بیشتر جو بڑا مضمون ہے، میجر سبجیکٹ ہے، وہ آخرت ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ بعض نے کہا یہ ابو جہل تھا، بعض نے کہا نظر بن حارث تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یہ عذاب کب تک ڈراتے رہیں گے، لے آئیں اب عذاب، اب لے آئیں۔ للکافرین لیس لہ دافع، تو کہا گیا کہ عذاب کافروں سے کوئی ٹلنے والا نہیں ہے، کافروں سے کوئی اس کو روکنے والا، دور کرنے والا نہیں ہے، اس نے تو آ کے ہی رہنا ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اور وہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یا فرشتے اور روح الامین چڑھیں گے اللہ کی طرف اس دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال۔ اس سے مراد کون سا دن ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن جو ہے وہ ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ اچھا صبر کریں۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، اور ہم عذاب کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، یعنی جیسے پگھلے ہوئے تانبے کا رنگ ہوتا ہے نا، ایسا ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اڑتی ہوئی رنگین اون، یعنی اون کو جب دھنکا جاتا ہے تو پھر وہ ہوا میں اڑتی ہے، تو ایسے ہوا میں اڑیں گے روئی کے گالوں کی طرح۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی بھی جگری دوست اپنے قریبی دوست کے سے کچھ پوچھے گا نہیں، مطلب اس سے حال حوال بھی نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اور مجرم اس دن خواہش کرے گا کاش کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، یعنی بیٹے اس سے لے لیے جائیں اور اسے عذاب سے بچا لیا جائے۔ وصاحبتی واہی، اور وہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو بھی فدیے میں دے دے۔ وفصیلت التی توی، بلکہ اپنا پورا خاندان فدیے میں دے کے جہنم سے بچ جائے، جو خاندان اس دنیا میں اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یعنی انسان یہ چاہے گا کہ سب کچھ لے لو، میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے پورے خاندان کو جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو۔ ومن فی الارض جميعا، جو زمین میں ہے سب لے لو، ثم ینجی، پھر اس کو بچا لو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی، بے شک جہنم کی آگ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال کو کھینچ لے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم کی آگ پکارتی ہے ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ لیا، یعنی جو حق سے، قرآن سے، رسول سے پیٹھ پھیر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے۔ وجمع فاوا، اور اس نے مال جمع کیا اور اس کو جوڑ جوڑ کے رکھا، گن گن کے رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدائشی طور پہ تھوڑ دل ہے، بہت تھوڑا دل ہے اس کا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، اب اس کو روک روک کے رکھتا ہے، سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ الا المصلین، ہاں سوائے نمازیوں کے، نمازیوں کے اندر جو ہے نا یہ کمی کوتاہی نہیں ہوتی، جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں دوام کرتے ہیں، یعنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم حق ہے، سوال کرنے والوں کے لیے بھی، محرومین کے لیے بھی، یعنی ان کے مال میں معلوم حق ہے، مطلب وہ سائلین کو بھی دیتے ہیں اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، آپ کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہو کے بندہ بیٹھ جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویوں کے یا ان کی لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان کے بارے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر جو ہے وہ دوام اختیار کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، آخرت کی تصدیق کرنے والے، عذاب سے ڈرنے والے، اور اپنی ناموس کی عزت کی حفاظت کرنے والے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور اللہ کے بندے کون ہیں
جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، گواہی جو ہے اس سے پھرتے نہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، یہ ہم نے سورہ مومنون کے شروع میں بھی پڑھی تھی، یہاں پہ بھی اس کو کچھ کمی بیشی کے ساتھ بیان کیا گیا، تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں تو یہ جنتوں کے اندر جانے والے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں اور ان کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا کافروں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، گروہ در گروہ، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، جتھوں کی صورت میں۔ ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ جب بھی آپ دعوت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گروہ در گروہ آ جاتے تھے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ اب یہ نبی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف امید یہ رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس سے جس کو یہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کی جگہ ان سے بہتر قوم لے آئیں، ان کو لے جائیں، جو نبی کو نہیں مان رہے اس قوم کو لے جائیں اور اس کی جگہ ایک اور قوم پیدا کر دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کافر یہ مشرک بیہودہ باتوں کے اندر کھیل تماشے میں پڑے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یوم یخرجون من الاجداث سرا، اور قیامت والے دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے جلدی جلدی، تیزی سے۔ کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کچھ نشانوں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، یعنی قبروں سے انسان اٹھیں گے اور بس دوڑے گا میدان حشر کی طرف، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، بس دوڑی جا رہا ہے دوڑی جا رہا ہے، بس ایک آواز لگائی جائے گی اور اس آواز کے اوپر اس نے لبیک کہنا ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں ہوگا، سب میدان عرفات کو ہی پھیلا کے میدان حشر بنا دیا جائے گا، سب وہاں جمع ہو جائیں گے، پہلی عدالت وہاں پر ہی لگے گی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہروں کے اوپر رسوائی چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال اس میں بیان ہوئی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ آپ اپنی قوم کو ڈرا دیں اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے واضح طور پہ ڈرا رہا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اس سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تم کو مہلت دے گا ایک وقت مقرر تک کے لیے، دنیا میں مہلت ہے سب کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی مدت آ جاتی ہے مقرر کردہ مدت تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات میں بھی دن میں بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے پروردگار میری دعا نے، میری پکار نے، میری دعوت نے انہیں بھاگنے میں ہی زیادہ کیا، یعنی جیسے جیسے میں ان کو پکارتا تھا دعوت دیتا تھا یہ اور مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم، بے شک میں نے جب بھی ان کو پکارا، لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، یعنی ہم نے آپ کی بات ہی نہیں سنی، واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے اپنے منہوں کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے، مطلب اپنے اوپر جو ہے وہ چادریں لپیٹ لیتے تھے، وَأَصَرُّوا، اور وہ ڈٹ گئے، یعنی اپنے کفر کے اوپر ڈٹ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، یا اللہ پھر میں نے ان کو پکارا بلند آواز سے، برملا علی الاعلان، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا، میں نے ان کو چھپ کے بھی سمجھایا، اکیلے بھی سمجھایا، پبلک میں بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور بیٹوں میں بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات
لگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی یہ سب بھی میں نے ان کو سمجھایا. یعنی استغفار کا، دنیا میں استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب بھی کوئی شخص آ کے کہتا تھا رزق میں اضافے کے حوالے سے، تو وہ یہی آیات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ متوجہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ باغات پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا. تو کثرت سے استغفار، رزق کا یہی وظیفہ ہے، کثرت سے استغفار کریں. مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کے لیے جو ہے وہ کسی اس کی عظمت کا، اس کی ہیبت کا خیال نہیں کرتے ہیں. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مراحل کے اندر پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اوپر تلے، 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا. وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں میں چاند کو رکھ دیا، چاند کو روشن. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسا کہ نباتات اگائی جاتی ہیں، ایسے تمہیں زمین سے پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تمہیں وہاں سے نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم زمین کے اندر چلو اس کے کشادہ رستوں میں. تو نعمتوں کا تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر ہیں، اب اس کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. قال نوح رب انہم عصونی، تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، بے شک میری قوم کے لوگوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، میری تو نافرمانی کی اور جس کی پیروی کی تو انہوں نے پیروی اس کی ہے کہ جس نے ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو خسارے میں بڑھا دیا. یعنی ان کے پیچھے چلے ہیں، ان شیطانوں کے پاس پیچھے، ان بتوں کے پیچھے چلے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی مال اور اولاد دونوں تباہی میں. ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بہت بڑی چال چلی. وقالوا لا تذرن آلیتکم، اور قوم نوح انہوں نے اپنے قوم سے کہا، قوم نوح کے جو بھی بڑے تھے، سردار تھے، لا تذرن آلیتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، یعنی نوح کی باتوں میں مت آنا، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو مت چھوڑنا. یہ ان کے 5 بت تھے، 5 بتوں کے نام تھے. بعد میں یہی بت جو ہے وہ عربوں میں بھی پوجے جاتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بت نہیں تھے، ان کے ہاں نیک لوگ تھے. قوم نوح میں جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی یاد میں تصویریں بنا لیں، پھر وہ تصویریں مٹ گئیں تو انہوں نے ان کی یاد میں جو ہے وہ ان کے بت بنا لیے، اسٹیچوز بنا لیے. پھر وہاں سے جو ہے وہ بت پرستی کا آغاز ہو گیا. یعنی بت پرستی کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے، نیک لوگوں کی جو ہے وہ قبروں سے، تصویروں سے اور ان کے جو ہے وہ مجسمے بنانے سے. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، ایک بڑی خلق کثیر کو. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، تو ظالموں کو اب گمراہی میں ہی آگے بڑھا، اب ان کو تو ہدایت بھی نہ دے، بہت انہوں نے ظلم کر لیا، اب گمراہی کے اوپر ہی وہ فوت ہوں تاکہ اپنا عذاب لے کر فوت ہوں. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا پانی کے عذاب میں، پس وہ آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہیں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہ ملا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے دعا کیا ہے میرے رب، اب تو زمین کے اوپر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، یعنی سب کافروں کو آپ زمین سے اٹھا لیں، کوئی کافر زمین کے اوپر نہ بچے. تو سارے کافر مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے میرے رب اگر آپ نے ان کافروں کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، دوبارہ شرک پیدا کریں گے، اور نہ پیدا کریں گے مگر فاسق و فاجر اور کافر ہی، یعنی ان کی جو اولادیں بھی ہوں گی نا، چونکہ خود کافر ہیں تو آگے کافر ہی پیدا کریں گے، تو آپ ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھتے ہیں، بالکل نیست و نابود کر کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ طوفان نوح میں پوری دنیا کے کافروں جو ہے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی. یہ نوح علیہ السلام کی ایک بہت پیاری دعا ہے، اس کو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے
یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور میرے گھر میں جو داخل ہو، مومن ہو، اور اسی طرح اہل ایمان مردوں کو بھی اور اہل ایمان عورتوں کو بھی، ان سب کو معاف فرما دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو ظالم ہیں، مومنوں کو تو آپ معاف کریں، ہاں اب جو باقی رہ گئے ظالم، تو ظالموں کو تو آپ تباہی کے اندر ہی بڑھائیں، ان کے اوپر تو اب تباہی کا جو ہے وہ عذاب لے کر ہی ہے، ان کو تو آپ اب ہدایت کا راستہ نہ دکھائیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن سنا اور آپ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، تو اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جن ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام سے قرآن انہوں نے سنا کہیں کسی موقع پہ اور فوراً ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جنوں کے اندر کوئی علیحدہ سے نبوت یا رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، انسانوں کے اندر جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بلند ہے ہمارے رب کی شان، اس نے نہ تو کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا، اسی طرح جنات کے اندر بھی شرک پیدا ہو گیا۔ تو انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور جنات کے بارے معروف یہ ہے کہ یہ ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کی نسل میں سے۔ واللہ اعلم۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا جو بیوقوف تھا وہ اللہ کے اوپر ایسی بات کرتا تھا جو حد سے بڑی ہوئی تھی، یعنی ہمارے بیوقوف سے مراد ان کی ابلیس، یعنی ابلیس شیطان نے جو ہے وہ پٹی پڑھائی ہمیں اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کے تم شریک بنا لو۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا گمان تو یہ تھا کہ جن و انس اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن انسانوں نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑا، اللہ کے شریک بنا لیے، اور جنات نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑا، اللہ کے شریک بنا لیے۔ لیکن اب اللہ کی کتاب سن کے ہمیں پتہ چلا کہ دونوں جھوٹ بول رہے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور انسانوں میں سے کچھ مرد وہ جنوں میں سے کچھ مردوں سے پناہ مانگتے تھے، یعنی مشرکین مکہ میں جنات کا ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ جب وہ کہیں سفر پہ ہوتے تھے جنگل میں، بیاباں کے اندر، تو اس وقت کسی وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ اس وادی کے جو جنات ہیں، جو اس کا سردار ہے، ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے ان کو لگتا تھا کہ اب جو ہے نا وہ جن خوش ہو جائے گا تو اب ہمیں تنگ نہیں کرے گا، تو قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، فزادوہم رہقا، انہوں نے جنات کو جو ہے وہ سرکشی اور غرور میں بڑھا دیا تھا، یعنی خواہ مخواہی ان کی جو ہے وہ پناہ مانگی جا رہے ہو تو وہ بھی چوڑے ہو گئے، چلو پھر آ جاؤ تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر شرک پیدا ہوا، آخرت کا انکار، اسی طرح جنات میں بھی شرک اور آخرت کا انکار پیدا ہو گیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یعنی آسمان دنیا کو، اور ہم نے پایا آسمان کو کہ وہ شدید قسم کے پہرے سے بھر دیا گیا ہے، اور انگاروں سے بھی، یعنی وہاں فرشتوں کے پہرے لگ گئے۔ اب ہم وہاں فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، کوئی بھی جو ہے وہ بات سننے کے لیے جاتا ہے تو وہاں انگارے ہی انگارے ہیں، شہاب ثاقب ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے ہمارا معاملہ یہ تھا کہ وہاں ہم گھات لگا کے بیٹھنے کی جگہوں پہ بیٹھ کے باتیں سن لیا کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے ان کی کہانت خوب چل رہی تھی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب کوئی وہاں سے کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک انگارہ، آگ کا انگارہ، جو گویا کہ اس کے لیے گھات لگائی ہوئی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پہرے تھے لیکن اتنی سختی نہیں تھی، تو اس لیے کچھ نہ کچھ بات سن کے یہ آ جاتے تھے اور نیچے اپنے کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے اور وہ اپنی دکان چلاتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی یہ سب بالکل بند ہو گیا، شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ مِمَّن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ زمین کے اندر جو ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کی کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ جو آسمانوں کے اوپر پہرے سخت ہو گئے ہیں
اور یہ جو آگ کے انگارے پڑنا شروع ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اچھا یا برا انسانوں کے حق میں کیا ہونے جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم جنوں میں کچھ نیک ہیں، کچھ اس کے علاوہ بدکار بھی ہیں، فاسق و فجار بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں تقسیم ہے۔ جیسے انسان، اسی طرح جنات کے اندر بھی، مطلب وہ لوگ جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ جنات وغیرہ کے ساتھ جن کا کوئی انٹریکشن وغیرہ ہوتا ہے، جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کسی مریض کے اوپر جب جن حاضر ہو جاتے ہیں تو اس سے پوچھو تو کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ اسی طرح مسلمان ہو تو کوئی شیعہ سنی بھی ہوتا ہے، دیوبندی بریلوی الحدیث بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک صاحب کہنے لگے یا بلوچستان میں سلفی جن بہت زیادہ ہیں، وہاں سے جو آتا ہے وہ۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھاگ کر ہرا نہیں سکتے، یعنی زمین کے اندر ہم بھاگ کے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، بے شک جب ہم نے ہدایت سنی، قرآن سنا، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو کوئی اپنے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے گا تو اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی اسے کسی ظلم کا ڈر ہے، یعنی اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم جنوں میں کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی اسلام لے کے آیا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پا لیا، ہدایت کے رستے کو جو ہے وہ اختیار کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جہاں تک ظالم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں جنات میں سے، وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ بھی سیدھے رستے پہ آ جائیں، وہ جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، جو ظالم جنات ہیں، اگر وہ بھی سیدھے رستے پہ آ جائیں تو ہم ان کو خوب ڈھیروں پانی پلائیں گے، مطلب خوب ان کو جو ہے وہ پانی سے سیراب کریں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کی اس میں آزمائش کریں، یعنی وہ پانی بھی ان کے لیے جو ہے وہ آزمائش بن جائے گا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کو ہم سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ خاص طور پہ وہ مسجد حرام کی بات ہو رہی تھی، بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں جا کے بتوں کو پکارتے تھے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، یعنی اللہ کے بندے سے مراد یہاں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یدعوہ، تاکہ وہ اللہ کو پکارے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب ہے کہ یہ کافر اور مشرک اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، یعنی آپ وسلم جب بھی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ ہجوم لگا لیتے تھے، ایسے جیسے آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے جیسے آپ کے اوپر پل پڑیں گے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ ان سے کہہ دیں میں تو اپنے رب ہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ ان سے کہہ دیں بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی بھلائی کا، نقصان نفع سب اللہ کی طرف سے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں مجھے پناہ دے۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ پاتا بھی نہیں ہوں، یعنی اگر میں تمہاری باتوں کے پیچھے چل پڑوں تو اللہ کے مقابلے میں مجھے کون پناہ دے گا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، تو میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغامات ہیں، اللہ کے یہ احکامات ہیں جو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی جہنم کو، پس وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا، کہ مددگار کے اعتبار سے کون کمزور ہے، واقل عددا، اور تعداد کے اعتبار سے کون کم تر ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، آپ کی تعداد بھی کم ہے اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی غریب غربا،
تو کہا گیا کہ جب تم عذاب کو دیکھو گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کمزور کون ہے اور کن کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری قریب ما توعدون، کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یعنی جہنم یا عذاب، ام یجعل له ربی امدا، یا اللہ نے اس کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے، اس کے بعد وہ عذاب آئے گا۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبی احدا، اللہ تعالیٰ غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی کسی کو غیب کی باتیں نہیں بتاتا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے اگر کسی کو وہ چن لے اور اپنے کسی رسول کو وہ کوئی غیب کی خبریں دے دے تو ٹھیک ہے۔ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، بے شک اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے محافظ مقرر کر دیتا ہے، یعنی جب وہ وحی رسول کی طرف آتی ہے تو اب وہ محافظ فرشتوں کے جو ہے وہ جل میں وہ وحی آتی ہے تاکہ کوئی شیطان جو ہے وہ درمیان میں سے اچک نہ لے، ویسے شیطان اچک بھی نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو ان رسولوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کر لے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احصاء کر رکھا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گن رکھا ہے، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گن رکھا ہے کہ وہ کون ہے کیا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے کے اندر لپٹنے والے۔ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلی جو آیات آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئیں وہ سورہ الگ کی شروع کی آیات تھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی وحی بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، وہ جو اگلی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ شروع کی آیات ہیں جن میں آپ علیہ السلام کو ایک ہی طرح سے خطاب کیا گیا۔ اب یہ خطاب کیوں کیا گیا اس طرح سے، اے چادر میں لپٹنے والے، اے کپڑوں کے اندر کمبل میں لپٹنے والے؟ تو بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ ایک تو غار حرا میں بھی آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ باہر نکلے یعنی پہلی وحی کے بعد، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے تھے سامنے افق کے اوپر، اور پورا آسمان اس کے اوپر چھائے ہوئے تھے، تو آپ کے اوپر ان کی ہیبت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھر میں آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے کمبل دے دو، کمبل دے دو۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے خطاب کیا گیا، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اے چادر کے اندر لپٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل، آپ رات کو قیام کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مطلب تھوڑے سے مراد یہ کہ تھوڑا جو ہے وہ اس میں آرام کریں، نصفہ، آدھی رات قیام کر لیں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم قیام کر لیں، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لیں، یعنی آدھی رات سے کم کریں تو 1/3 نائٹ، 1/3 رات، اور اگر آدھی رات سے زیادہ کریں تو 2/3 رات، تو 1/3 رات، نصف رات یا 2/3 رات آپ قیام کریں رات کو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں کیا کریں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو آپ علیہ السلام کو شروع میں جو ہے وہ قیام اللیل کا حکم دیا گیا، تہجد کی نماز کا، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کو قوت ملے گی اور آپ وہ میسج جو ہے وہ دنیا تک پہنچا پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض کیا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ بھاری بوجھ سے مراد یہ کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ نبوت کی اور رسالت کی، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت روحانی قوت چاہیے، اور وہ ملے گی رات کے قیام اللیل سے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو جاگنا ہے یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت مضبوط چیز ہے، اور بات کے کہنے کے لیے بھی بہت موزوں ہے، یعنی رات کو ایک تو سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اب جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی، توجہ یکسوئی بہت زیادہ ہوتی ہے رات کے اوقات میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو نفس کی تربیت کے لیے بھی رات کو اٹھنا بہت ضروری ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، نفس کی تربیت کے لیے تہجد سے بہتر کوئی ٹول نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، دن میں اور بھی انسان کے بہت سے کام کاج ہوتے ہیں، تو دن میں جو ہے وہ اللہ کی طرف یکسوئی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کریں اور ہر چیز سے کٹ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اس کی طرف یکسو ہو جائیں، ہر چیز سے کٹ کے، دنیا اور مافیا سے،
رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا کارساز بنا لیں، اس کو اپنا وکیل بنا لیں، یعنی اپنے کام اس کے سپرد کر دیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو وہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں، یعنی یہ جو کافر۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کریں، یعنی ان کے ساتھ بات بات میں الجھے نہ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور مجھے چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو جو کہ جٹلانے والے ہیں اور بڑے خوشحال ہیں، دولت مند ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیں، جو بھی جٹلا رہے ہیں خوشحال لوگوں میں سے، ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور ہمارے پاس جہنم بھی ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک جانے والا ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہوا چلتی ہے تو وہ بھربھرا سا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے پہاڑوں کا معاملہ ہو جائے گا، ریت کے ٹیلے کی طرح بھربھرے ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، شاہدن علیکم، وہ تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے تو اپنے رسول کا انکار کیا۔ فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے فرعون کو سخت پکڑ کے اندر پکڑا۔ فکیف تتقون، تو تم کیسے بچ جاؤ گے، ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن سے تم کیسے بچ پاؤ گے، وہ دن کہ جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس کے خوف کی وجہ سے۔ السماء منفطر بہ، اس دن میں تو آسمان بھی پھٹنے والا ہے۔ کان وعد مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو کر رہنے والا۔ ان ھذی تذکرہ، بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا رستہ بنا لے، یعنی یہ نصیحت سے سبق حاصل کرے اور اب اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ رات کو تقریباً 2/3 قیام کرتے ہیں، 2/3 رات آپ قیام کرتے ہیں۔ رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ 8 گھنٹے قیام کرتے ہیں۔ ونصفہ، کبھی آپ آدھی رات بھی قیام کرتے ہیں۔ وثلثہ، کبھی آپ 1/3 رات بھی قیام کرتے ہیں۔ وطائفۃ من الذین معک، اور اہل ایمان کی ایک جماعت، یعنی صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی لمبا قیام کرتی ہے، تو مکہ میں اتنا لمبا ہی قیام ہوتا تھا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ اندازہ رکھتا ہے دن اور رات کا۔ علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور اللہ نے جان لیا کہ تم اس عبادت کو نبھا نہ سکو گے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو روٹین ہے نا، 2/3 رات، نصف رات، 1/3 رات، اس کو مسلسل نبھانا یہ تمہارے لیے اب مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ نے تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول کی، تمہارے اوپر رجوع کیا۔ یعنی شروع میں یہ جو تہجد کی نماز تھی یہ لازمن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی جگاتے تھے، اتنا ہی قیام کرواتے تھے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بعد میں اللہ نے آسانی کر دی، تو بعد میں حکم کیا ہے کہ اب جو آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو لیکن رات کو اٹھ کے پڑھو ضرور۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہوں گے کہ جو زمین میں چل پھر رہے ہوں گے، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، یعنی تجارت کے لیے سفر پہ نکلے ہوں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر من، تو جو تمہیں آسان لگے اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو مکی دور کے اندر تو سختی تھی، اور پھر مکی دور میں صحابہ تیار بھی ہوئے، مطلب جو السابقون الاولون تھے تو وہ جس طرح سے تیار ہوئے وہ بالکل ہی ان کی شان ہی ہو رہے۔ اور پھر مدنی دور میں جا کے جو ہے وہ پھر آسانی ہو گئی کہ اب تہجد پڑھو، لیکن ٹھیک ہے 2-4 رکعتیں بھی پڑھ لی تو کافی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرضہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے کوئی خیر، کوئی مال آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اپنے اعمال نامے میں اللہ کے ہاں دیکھو گے۔ ہوا خیرا وأعظم اجرا، اور اللہ کے ہاں تو اس سے بہتر اور بہت بڑا اجر تمہارے لیے موجود ہوگا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مدثر۔ تو یہ سورہ الگ کے بعد دوسری وحی ہے جو آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، اے کمل میں لپٹنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرا دیں۔ سورہ مزمل کے اندر قیام اللیل کا ذکر ہے، یعنی رات کو کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اور سورہ مدثر کے اندر جو ہے قیام النہار کا تذکرہ، یعنی دن میں کھڑے ہونا، لوگوں کے اندر کھڑے ہونا، لوگوں کو دعوت اور تبلیغ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا اس میں وہ دو ہی پلرز کے اوپر کھڑا تھا۔ دن میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، بازاروں میں نکل جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، شرک سے ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو دو قیام تھے نبی کے، اور صحابہ کرام کے بھی یہ دو قیام تھے۔ یا ایھا المدثر، تو اے کمل اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرا دیں۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ وہ اپنے بتوں کی بڑائی بیان کریں، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہیں۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ زیادہ کا مطالبہ کریں، یعنی دوسرے کے اوپر بعض اوقات احسان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جواب میں وہ بھی آپ کا کرے، تو یہ نہیں، اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن یعنی قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے اوپر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب ایک کریکٹر کا ذکر ہے۔ قرآن مجید بہت سارے کریکٹرز کا ذکر کرتا ہے، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے جو بھی، جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں۔ تو آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی اپنے ماں باپ کا اکیلا تھا، اکیلا لڑکا تھا، اکیلا ویسے بہت لاڈلا ہوتا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور ہم نے اس کو ڈھیروں وافر مال دیا۔ وبنین شہودا، اور اس کو ہم نے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہتے تھے۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ہم نے ہر کام کے رستے ہموار کر دیے، سارے کام اس کے سیدھے تھے۔ مال و دولت بھی تھی اس کے پاس، باغات بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، اس کے بیٹے بھی تھے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر اس کو یہ بھی لالچ تھی کہ اس کو میں زیادہ دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، کیونکہ وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والا تھا، سرکش تھا ہماری آیات۔ سورقو سہودا، اب تو میں اس کو ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، پس وہ ہلاک ہو، مارا جائے، اس نے کیسے اندازہ لگایا؟ یعنی جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی تو اب اس نے غور و فکر تو اس کو کیا، اور اس کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ اب آپ کی بات ماننے میں مجھے کیا فائدہ ہے اور آپ کا انکار کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ تو اسے لگا کہ نہیں، آپ کی بات ماننے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کا انکار کرنے میں فائدہ ہے کہ باقی جو ہے وہ کفار جو سردار ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک ہو، مارا جائے کہ اس نے کیسے اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر کی۔ ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسور لیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں یہ جادو ہے، پرانا چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور یہ تو کوئی انسانی کلام معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آیا تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ جب گفتگو کی، قرآن پڑھ کے سنایا تو اس کے اوپر اثر ہو گیا۔ تو جب یہ واپس قریش کی مجلس میں گیا تو اب قریش نے کہا کہ اس کا منہ لٹکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اثر لے کے آ گیا۔ تو اب انہوں نے اس کو غیرت دلائی، تو اب اس نے نہ ایسے بس بہانہ بنایا، منہ بنایا، تیوری چڑھائی، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں تم ٹھیک کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جادو ٹونا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو بات اس کو سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے اوپر اثر بھی ہو گیا تھا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہانت نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، جادو نہیں ہے۔ لیکن پھر اس نے یہ ایک ڈرامہ کیا، تو قرآن نے اس کا وہ سارا جو ہے وہ نقشہ کھینچا۔ سوسلی سقر، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ سقر یعنی جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی کچھ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ انسان کی جلد کو جلسا دینے والی ہے، یعنی اس کی آگ۔ علیہ 17، اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے محافظ کے طور پہ مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور یہ جو آگ کے داروغہ ہیں، یہ جو آگ کے محافظ ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ان کی تعداد ہم نے کافروں کے لیے
فتنہ بنا دی، آزمائش بنا دی۔ تو قرآن میں یہ آیا نا کہ جہنم کے اوپر 19 داروغے ہیں، 19 محافظ ہیں۔ تو اب آپس میں بیٹھ کے مذاق کرتے تھے سرداران قریش، تو یہ کہتے تھے اچھا 2 کو تو میں سنبھال لوں گا، ایک اور کہتا تھا اچھا 4 میرے حوالے کر دو، تو بس 19 ہی ہے نا، بس وہ پورے کر لیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی وہ انسان تو نہیں ہے، وہ تو فرشتے ہیں نا، جو جہنم کے داروغے ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ انسان نہیں۔ تو اب ان کی تعداد تمہارے لیے آزمائش بن گئی ہے، چلو کھیل تماشا کر لو پھر۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین حاصل کرنے وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان میں بڑھ جائیں۔ یعنی اہل کتاب کو کیسے یقین حاصل ہو جائے کہ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا کہ جہنم کے 19 داروغے ہیں، 19 محافظ ہیں۔ جب قرآن میں یہی بات آئی تو ان کو محسوس ہو گیا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اہل کتاب کو یقین دلانے کے لیے یہ بات ہوئی، اور اہل ایمان کا تو ویسے ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب بھی اور اہل ایمان بھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور جو کافر ہیں وہ کہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثال بیان کرنے سے اللہ نے کیا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی بات خود ہی بیان کرتے ہیں تاکہ یہ فتنے میں پڑے، آزمائش میں پڑے۔ جو ایمان والا ہے وہ ایمان لے آئے گا، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے وہ آزمائش بن جائے گی۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی یہ سب جو باتیں اللہ بیان کر رہا ہے یہ نصیحت کے لیے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلی جائے، یعنی رات جب جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، تو رات کے جانے کی قسم، اور چاند کی قسم، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب کہ وہ خوب روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ جو جہنم ہے یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ بہت بڑے حادثات میں سے ایک حادثہ ہے، بہت بڑی آفات میں سے ایک آفت ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، یعنی اس کا تذکرہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ تم میں سے جو چاہتا ہے اپنے آگے کے لیے کوئی سامان کرے یا پیچھے کے لیے۔ مطلب جہنم کا تذکرہ اسی لیے ہے نا کہ اپنے اگلے اور پچھلے حوالے سے کچھ کرے انسان، اپنے آگے کچھ بھیجے یا اپنے پیچھے کچھ چھوڑے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا اس کے بدلے میں وہ گروی ہے، یعنی قیامت والے دن اسے اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا ہر نفس کو۔ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنی طرف والے۔ فی جنات یتساءلون، جو داہنی طرف والے ہوں گے تو وہ جنتوں کے اندر ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ داہنی سائیڈ والے ہوں گے، یعنی جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، یہ جنتی ہیں۔ کچھ بائیں سائیڈ والے ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، یہ جہنمی ہیں۔ تو اب دائیں طرف والے جو ہے وہ آپس میں سوال کریں گے جنتوں میں۔ ان المجرمین، اور مجرموں سے بھی پوچھیں گے، یعنی جو جہنم میں جائیں گے ان سے بھی وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، یعنی جہنم میں تم کیوں پہنچ گیا، کون سا گناہ کیا۔ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی ان کو کہیں گے جنتیوں کو کہ دیکھو ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلی بات یہ کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نحوض مع الخائضین، اور بےہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ ہم بےہودہ گفتگو کرتے تھے، یعنی جو دین کا مذاق اڑاتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل کے دین کا مذاق اڑانا شروع کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ 4 جرائم اللہ نے ان کے بیان کیے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں کسی سفارش کرنے والی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہو گیا انہیں کہ وہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن سے ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کانم حمر مستنفرہ، اور ان کافروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ گویا وہ گدے ہیں بدکے ہوئے، جیسے گدھا بدک جاتا ہے نا، فرت من کسورہ، جو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں شیر کو دیکھ کے۔ اب شیر کو دیکھ کے جیسے زیبرا یا گدھا بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بدک جاتا ہے، تو ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ قرآن جیسے ان کے سامنے رکھو تو ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کے گدھا بھاگ جاتا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا جو صحیفہ ہے وہ کھلی کتاب کی مانند ملے، یعنی اسے اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ دنیا میں دے دیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، آخرت کا کوئی خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، مگر نصیحت وہی حاصل کر پائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ڈرے جانے کے لائق ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو معاف کرنے کے اہل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ، کیونکہ اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے تو اسی اعتبار سے اس کا نام سورہ قیامہ ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. ملامت کرنے والا نفس کون سا ہے؟ کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ اندر سے کہتا ہے یار ٹھیک نہیں کیا، یہ تم نے غلط کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر پائیں گے؟ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ جمع کر کے اٹھا نہیں پائیں گے. بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کے پورے تک دوبارہ بنا دیں. پور یعنی یہ انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ بھی ہم دوبارہ ویسے ہی بنا دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آئندہ کی زندگی میں بھی سرکشی کرتا رہے. مطلب انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ آخرت کا انکار وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر آخرت کا کانسیپٹ ہوگا اس کے دماغ میں، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. تو اب وہ گناہ جب کھل کے کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے تو آخرت اڑاؤ نا، یہ دماغ کے اوپر سے بوجھ اتارو کہ کوئی آخرت ہے کوئی جہنم ہے، اب کھل کے کرو جو کرنا ہے تمہیں. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. یہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ اس کو کہہ دیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت اس دن آئے گی جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اپنے رب ہی کی طرف جو ہے اس دن تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں تم نے جانا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی اس کی کہ جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے پیچھے رکھا. دنیا میں کس چیز کو اس نے مقدم کیا، یعنی دنیا کو مقدم کیا یا آخرت کو مقدم کیا. دنیا میں کس چیز کو اس نے پیچھے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا یا آخرت کو پیچھے رکھا. قیامت والے دن اس کو پتہ چلے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ولو القی معاذیرہ، اور اگرچہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، یعنی انسان کو خود معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا، اسے اعمال نامہ پکڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جتنی معذرتیں بھی پیش کرے اس کے باوجود اسے اندر سے پتا ہوگا کہ میں کیا ہوں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب ایک واقعے کی طرف اشارہ کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے تو حضرت جبریل پہلے پڑھتے تھے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے اپنے دل میں. تو آپ علیہ السلام کو اس سے منع کیا گیا کہ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام پوری وہ اپنی وحی پڑھ کے مکمل کر لیں، پھر آپ اس کے بعد دہرائیں. تو آپ اس لیے جلدی جلدی دہراتے تھے کہیں بھول نہ جائے. تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھولنے نہیں دے گا، یہ اللہ کے ذمہ ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت مت دیں کہ آپ اس کے حاصل کرنے میں جلدی کریں، یعنی قرآن کے ساتھ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیں. ان علینا جمعہ قرآن، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کو پڑھوا دیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے پڑھے ہوئے کی پیروی کریں. جب جبریل علیہ السلام پڑھ کے سنا دیں پھر اس کے بعد آپ ان کو سنا دیں تو آپ کو وہ بھولا ہوا نہیں ہوگا. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول دینا. یعنی دو ذمہ داریاں اللہ نے لی، ایک تو قرآن کو پڑھوانے کی ذمہ داری کہ اس کا پڑھنا، اس کے الفاظ وہ ہم آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے، اور دوسرا اس کا بیان، اس کی ایکسپلینیشن، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ نہیں اتارے، ان کی تفسیر بھی اللہ نے اتاری ہے. تو وہ تفسیر کہاں ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. تو سنت بیسیکلی قرآن کی نبوی تفسیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے نا، تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ سنت میں. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم عاجلہ سے، دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وہی بات کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے.
تو یہ نیک لوگوں کے جو ہے وہ چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ پریشان حال ہوں گے، ان کے اوپر اداسی چھائی ہوگی. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں، جب وہ جان انسان کی جو روح ہے وہ اس کی ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. ہنسلی مطلب یہ جو گلے کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے، تو یہاں آ کے جب وہ جان اٹک جاتی ہے. وکیل من راق، پھر کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. لوگ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کی جان آسانی سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن کسی کی جان بہت مشکل سے نکلتی ہے. وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کر لیتا ہے جانے والا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، یعنی موت کی شدت کی وجہ سے انسان کی ٹانگیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، اس کی سختی کی وجہ سے اس کا جسم سمٹ جاتا ہے. الی ربک یومئذ المساق، اپنے رب ہی کی طرف اس دن انسان کو جانا ہے. انسان نہ بھی چاہے، مرنا کون چاہتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا. موت کے جو ہے وہ تصور سے انسان ڈر جاتا ہے. مطلب اور نہ صحیح، اگر آخرت کے حوالے سے پورا امید بھی ہو، لیکن مرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. مرنے میں بھی تو اذیت اور تکلیف ہے. وہ اذیت اور تکلیف جو ہے وہ انسان کو اس سے جو ہے وہ دور بھاگنے پہ مجبور کرتی ہے. فلا صدق ولا صلی، بس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یہاں بھی اللہ نے ایک کریکٹر کا ذکر کیا. بعض نے کہا کہ یہ ابو جہل کا کریکٹر ہے، بہرحال کسی کا بھی کریکٹر ہو سکتا ہے. نہ اس نے رسول کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے رسول کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا اکڑتے ہوئے. اولا لک فاولا، بربادی تیرے لیے بربادی ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے بربادی ہے، پھر بربادی ہے. کیا افسوس ہے، ہلاکت ہے تیرے لیے، ہلاکت. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی جیسے اونٹ چرتا چکتا رہتا ہے، تو اسی طرح انسان کا بھی یہی معاملہ، جو مرضی کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. نہیں، ایسا نہیں. حلم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے. ثم کان علقہ، پھر یہ علقہ تھا. فخلق فسوا، تو اس علقہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو بھرپور سنوارا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑے بنا دیے، مرد بھی اور عورت بھی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا اس پہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ہی زمانے کا یا انسان کا تذکرہ کیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی معدوم تھا، بالکل تھا ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے، یعنی ماں باپ کے قطرے سے. نبتلی، جس کو زائگوٹ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں. نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، پھر ہم نے اس نطفے سے ایک جیتا جاگتا دیکھتا بھالتا انسان پیدا کیا. انا ہدیناہ السبیل، پھر اس انسان کو ہم نے رستہ دکھایا. اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بندہ بن جائے یا اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے. یعنی دونوں رستے اس کو دکھا دی. یہ ہدایت کا ہے اور یہ جو ہے وہ گمراہی کا رستہ ہے. یہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے، یہ حق کا ہے، یہ باطل کا ہے. اب جس پہ تمہارا چلنا ہے چل لو. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک جو نیکوکار ہیں وہ شراب کے جام میں سے پیئیں گے، یعنی شراب کے جام کہ جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، جسے ہم فلیور کہتے ہیں نا، یعنی ایسی شراب جس کے اندر کافور ایک خوشبو ملائی جائے گی فلیور کے طور پہ، تو یہ جنتیوں کو پلائی جائے گی. عین یشرب بہا عباد اللہ، اور وہ کافور جو ہے نا، شراب کا تو چشمہ ہوگا ہی ہوگا، اس کافور کا بھی ایک چشمہ ہوگا، یعنی وہ جو شراب کا فلیور ہوگا اس کا بھی ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور اس سے وہ نالیاں نکال کے اپنی جنتوں میں لے جائیں گے. یوفون بالنذر، اور جنتی کون ہوں گے؟ جو نظر کو پورا کرنے والے ہیں، کوئی نظر مان لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کا شر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کا شر بہت عام ہوگا، یعنی کافروں کے اوپر پھیلا ہوا ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور جنتی کون ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ،
اس کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی محبت تو ہوتی ہے، روپے پیسے کی محبت تو ہوتی ہے، انسان اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہہ دو، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں شکریہ کہہ دو. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جو بہت ہی سخت اور تلخ دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن، اس سے ہم ڈرتے ہیں. وقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا، یعنی وہ اس دن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو تازگی سے اور سرور سے نواز دے گا، یعنی ان کے چہروں کے اوپر تازگی ہوگی قیامت والے دن اور وہ خوش ہوں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشم کا لباس دے گا. یعنی صبر بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں کئی ایک مقامات پہ جنت کا جہاں تذکرہ آیا تو یہی کہا گیا کہ جنت صبر کا بدلہ ہے، صبر کا بدلہ ہے، اور صبر بہرحال آسان چیز نہیں. متقین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے مسہریوں کے اوپر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کے اندر نہ تو بہت دھوپ ہوگی اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، معتدل موسم ہوگا. ودانیۃ علیہم ظلالها، اور ان کے جو سائے ہوں گے، جنت کے درختوں کے جو سائے ہوں گے وہ ان کے اوپر جھکے ہوں گے. وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے جو خوشے ہوں گے، یعنی پھلوں کے جو خوشے ہوں گے، جو ٹہنیاں ہوں گی، جو گچھے ہوں گے، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جھکا دیے جائیں گے. یعنی وہ بیٹھے ہوں گے تو ایسے جیسے وہ پھل جو ہے وہ لٹک لٹک کے ان کے سامنے آ رہے ہوں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ پھل اتارنے کے لیے کوئی تردد کرنا پڑے گا، یہ ہاتھ بڑھایا تو پھل ہاتھ کے اندر. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے اوپر چاندی کے جو برتن ہیں وہ گھمائے جا رہے ہوں گے، یعنی جو ان کے غلمان خدام ہوں گے، ویٹر کہہ لیں، چاندی کے برتنوں کے اندر مشروبات، ڈرنکس لے کر آئیں گے. وَأَكْوَابٍ، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے آب خورے یعنی پیالے بھی ہوں گے. کانت قواریرا، جو کہ شیشے کے ہوں گے. قواریر من فضہ، اور وہ شیشہ بھی چاندی کا، یعنی چاندی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شیشے کی طرح کی ٹرانسپیرنٹ چاندی ہوگی، مطلب اس کے اندر سے وہ جھلک رہا ہوگا. قدروہا تقدیرا، اور انہوں نے بڑے اندازے سے اس کو بھرا ہوگا، مطلب ایک بہت مناسب، اس کی فنیشنگ بھی بہت اچھی ہوگی. وہ جو برتن ہوگا نا، جو جام ہوگا، اس کی فنیشنگ بھی بہت اچھی ہوگی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں اس گلاس میں سے پلایا جائے گا کہ جس کے اندر زنجبیل یعنی ادرک جسے سونٹ کہتے ہیں، خشک ادرک جو ہے وہ اس کی آمیزش ہوگی. تو عربوں کے ہاں ادرک جو ہے وہ مطلب اس کا جو فلیور ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے وہ عادی تھے، اس کو پسند کرتے تھے. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور یہ زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے اس جنت کے اندر جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اوپر ان کے ہمیشہ رہنے والے جو غلمان ہیں، جو خدام ہیں، وہ چکر لگا رہے ہوں گے، آ جا رہے ہوں گے. اِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور اگر آپ جنتیوں کے غلاموں کو دیکھ لیں، ان کے ویٹرز دیکھ لیں، تو آپ ان کو گمان کریں کہ جیسے کسی نے موتی بکھیر دی ہوں، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ دیکھیں اور اس جگہ آپ دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کو اور بہت بڑی سلطنت، یعنی جنت کو آپ دیکھ لیں تو اب آپ کہیں کہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی سلطنت ہے، یعنی اس کی جو نعمتیں. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کے اوپر کے جو لباس ہوں گے وہ سبز اور باریک ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب کا جام جو ہے وہ پیش کرے گا، پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے دنیا میں محنت کی، ایفرٹ کی، جد و جہد کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے ہم نے وقفے وقفے سے نازل کیا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تو آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کریں اور ان میں سے جو گناہگار ہے، جو ناشکرہ ہے، اس کے پیچھے مت چلیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کریں، صبح و شام اپنے رب کو یاد کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کریں
تہجد کی نماز میں، وسبحوا لیلا طویلا، اور لمبی رات اللہ کی تسبیح بیان کریں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا پرست، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بہت بھاری دن انہوں نے چھوڑ دیا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. نحن خلقناهم، ہم نے ان کو پیدا کیا. وشددنا اسرهم، اور ان کے جوڑ جوڑ کو ہم نے مضبوط بنایا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ انہی جیسے اور قوم لے آئیں گے. ان هذه تذکرہ، بے شک اس میں نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، یعنی اپنا سیدھا رستہ پکڑ لے، اس سے نصیحت حاصل کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا. یعنی اللہ سے مانگتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ قائم رکھے، کیونکہ یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آخری صورت ہے 29ویں پارے کی، سورہ مرسلات. تو یہ بھی مکی صورت ہے، تو اس کے بھی مضامین جو ہے وہی آخرت کے مضامین. والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر اس کے بعد وہ تیز و تند ہو جاتی ہیں، جھکڑ اور طوفان میں بدل جاتی ہیں. والناشرات نشرا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر وہ بادلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، جدا جدا کر دیتی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. فالملقیات ذکرا، اور پھر وہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ خدا کی یاد کو ڈالتی ہیں. تو ان ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، عذرن او نصرا، توبہ کے طور پہ یا ڈرانے کے لیے. یعنی یا تو تم اللہ کے ہاں توبہ کر لو، یا پھر جو ہے وہ ڈر کو قبول کر لو. انما توعدون لواقع، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ لازماً واقع ہو کے رہنے والی ہے، یعنی قیامت، آخرت. فَإِذَا، چونکہ وہ آخرت میں شک کرتے تھے تو اس لیے قسم کھا کے کہا جاتا تھا کہ نہیں آخرت ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی، یعنی یہ قیامت کے دن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں کیا تھا، یعنی تاروں کو بے نور نہیں کیا تھا، آسمان کو نہیں پھاڑا تھا، جو ہے وہ پہاڑوں کو نہیں اڑایا تھا، یہ قیامت کے دن کے لیے. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے برا دن ہے، بہت برا دن. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی پہلی قوموں کو. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے ہم نے پچھلوں کو لگا دیا، پچھلوں کو بھی ہم نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسانوں کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک کمزور پانی سے. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پہ محفوظ کیا، ٹھہرا دیا، یعنی ماں کے پیٹ میں، یوٹرس میں. الی قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک کے لیے، یعنی 8-9 ماہ جو بھی پریگننسی کی مدت ہوتی ہے. فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، تو پس کیا ہی خوب ہم اندازہ لگانے والے. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا. احیاء و امواتا، وہ مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، زندوں کو بھی کھا جاتی ہے دونوں کو. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور زمین کے اندر ہم نے اونچے اونچے پہاڑ رکھ دی. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا، چشموں کا پانی. ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. انقلبوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنمیوں سے خطاب ہوگا کہ چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انقلبوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو کہ 3 شاخوں والا سایہ، یعنی وہ سایہ جو ہے نا وہ جہنم سے جو دھواں نکلے گا اس کا سایہ ہوگا، اور اس کی بھی 3 شاخیں ہوں گی. لا ظلیل، اور وہ سایہ کوئی ٹھنڈا سایہ تو نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے وہ جہنم کی آگ کے دھوئیں کا سایہ ہوگا. ولا یغنی من اللہب، اور وہ انہیں کام نہیں آئے گا آگ کے انگاروں سے.
انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم جو ہے وہ ان کی طرف آگ کی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی جیسے وہ محل کے برابر چنگاریاں ہوں، بڑے بڑے محل کے برابر اس کی چنگاریاں ہوں گی جو ان کی طرف آ رہی ہوں گی۔ تو جہنم میں اگر ان کو کوئی سایہ بھی ملے گا تو وہ جہنم کی آگ کے دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ کانہو جمالات سفر، اور جہنم کی آگ کی چنگاریاں ایسی ہوں گی جیسے زرد اونٹ، یعنی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ گفتگو نہ کر پائیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی اجازت بھی نہیں ملے گی کوئی ایکسکیوز کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، اس دن میں ہم نے تمہیں بھی جمع کیا پہلوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اب تمہارے پاس اگر کوئی چال ہے تو چل کے دیکھ لو، ہمارے خلاف چل لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، تو یہ تو جہنمیوں کا حال ہوگا۔ دوسری طرف جو متقی ہوں گے وہ سایوں کے اندر ہوں گے، یعنی درختوں کے سائے میں، چشموں میں۔ وہ فواکہ مما یشتہون، اور جو بھی پھل وہ چاہیں گے وہ ان کو مل رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا، ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو ہنیئا، مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو۔ کافروں کو کہا جا رہا ہے دنیا میں کھا پی لو، تھوڑے سے دن ہے فائدہ اٹھا لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ دن بہت برا دن ہے ان کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی رکوع کرو، اللہ کے سامنے جھکو، وہ نہیں جھکتے، رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد اب کون سی بات کے اوپر وہ ایمان لائیں گے، یعنی قرآن کے بعد کون سی بات سے ان کو نصیحت حاصل ہوگی۔ جس کو قرآن سے نصیحت نہیں حاصل ہوئی، جس کا قرآن سے ایمان نہیں پیدا ہوا، کوئی اور کون سی بات اس کے لیے ایمان کا باعث بن جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔